بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، قاسمی قبرستان کے تعلق سے دارالعلوم وقف دیوبند کے محتمم حضرت مولانا محمد سفیان صاحب قاسمی دامت برکاتہم نے دارالعلوم دیوبند کی مجلس شورا کے نام ایک مکتوب جاری کیا ہے۔ ناظرین کرام، ہم آپ کو بتاتے چلیں، دارالعلوم دیوبند کے شیخ ثانی حضرت مولانا علامہ قمر الدین صاحب گورکھپوری نور اللہ مرقدہ کی وفات پر تدفین کو لے کر جو معاملہ سامنے آیا تھا، اسی کے تناظر میں دارالعلوم وقف دیوبند کے محتمم حضرت مولانا محمد سفیان صاحب قاسمی دامت برکاتہم نے دارالعلوم دیوبند کی شورا کے نام ایک پیغام جاری کیا ہے، جس کو سننا ہم سبھی کے لیے نہایت ضروری ہے۔ تو آئیے ناظرین کرام، ہم آپ کو دارالعلوم وقف دیوبند کے محتمم صاحب کا وہ پیغام اور مکتوب آپ کو پڑھ کر من وعن سناتے ہیں۔ قبرستان قاسمی کی توسیع سے متعلق حضرت مولانا محمد سفیان صاحب قاسمی محتمم دارالعلوم وقف دیوبند کا مکتوب اراکین مجلس شورا دارالعلوم دیوبند کے نام بخدمت گرامی قدر موقر اراکین مجلس شورا دارالعلوم دیوبند، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کے مزاج گرامی بعافیت ہوں گے۔ بادہ عرض ہے کہ حضرت مولانا قمر الدین صاحب گورکھپوری رحمت اللہ علیہ شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند کی وفات پر تدفین کو لے کر جو مسئلہ پیش آیا، یہ اس اندیشہ اور خدشات کے عین مطابق تھا جس پر وقت کے رہتے راقب السطور نے تحریری طور پر آج سے زائد از قریب 5 سال قبل جملہ اراکین مجلس شورا کو مطلع کرتے ہوئے حل مسئلہ کے لیے تجاویز پیش کی تھی، جس کا بطور تذکیر مقرر اجمالی پس منظر یہ تھا کہ قاسمی قبرستان کا قطع اراضی، جس کی قانونی نوعیت بانی دارالعلوم دیوبند حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی وفات کے وقت محترم جناب حکیم مشتاق احمد صاحب رحمت اللہ علیہ ساکن محلہ دیوان دیوبند کی جانب سے از راہ عقیدت و محبت افراد خاندان قاسمی کے لیے وقف کی تھی۔ بعد ازاں حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ سے عقیدت و ارادت اور تلمذ و محبت کا تعلق رکھنے والے مخلصین کے جذبات اخلاص کو پیش نظر رکھتے ہوئے صلہ اور ستائش اور شکر و احسان کے احساسات سے بالاتر ہو کر محض حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ سے فیض قرب معنوی اور روحانی کو لوجہ اللہ مقدم رکھتے ہوئے اس مختص شدہ قطع اراضی برائے قاسمی خاندان کو محدود نہ کرتے ہوئے ابتدائی دور سے ہی تدفین کے لیے توسع کا دروازہ باجازت سربراہ خاندان رفاہ عام کے نقطہ نظر سے دارالعلوم دیوبند سے تعلق رکھنے والے اکابرین امت اور دیوبند کے معززین کے لیے کھول دیا گیا، تاکہ اسلاف سے لے کر اخلاف تک یہ تعامل حسن تاحال جاری رہیں۔ گزرتے وقت کے ساتھ قریب 150 سال میں نوبت بینجا رسید کہ اب آ کر اس محدود سے قطع اراضی کی تمام تر وسعتیں دم توڑ گئی ہیں، اور حالات یہ ہو گئے کہ بشمول قاسمی خاندان کسی بھی قبر کے لیے نئی جگہ کا راستہ بند ہو گیا، سوائے اس کے اور کوئی دوسرا راستہ باقی نہیں رہا کہ اپنے ہی کسی عزیز اور قریب کی قبر میں تدفین ہو جائے۔ ایک ایک قبر میں کئی آدمی مدفون ہیں، کیونکہ یہ مسئلہ کسی ایک خاندان یا کسی ایک جماعت یا کسی ایک ادارے کا نہیں، بلکہ دارالعلوم دیوبند، دارالعلوم وقف دیوبند اور ان تمام معززین شہر کے خاندانوں کا تھا جن کے اکابر یہاں مدفون ہیں۔ چنانچہ اس تشویش انگیز صورت کا حل تلاش کرنے کی غرض سے راقب السطور نے جماعت کی عظمت کے پاسبان صدر جمعیت علماء ہند حضرت اقدس مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے ملاقات کی اور تمام معاملے کی تفصیلات سے آگاہ کرتے ہوئے مستقبل قریب میں اسی قسم کے متوقع اندیشہ اور خدشات حضرت والا مدظ اللہ العلی کے سامنے رکھتے ہوئے تجویز پیش کی کہ یہ مسئلہ ایسا اجتماعی نوعیت کا ہے جس سے ہر ایک کو واسطہ پیش آنا ہے، لہٰذا اگر حضرت والا متفق ہو تو قاسمی قبرستان کی جانب غرب متصراً دارالعلوم دیوبند کا ایک وسیع و عریض قطع اراضی موجود ہے، جو کہ زائد از نصف صدی کسی کام میں بھی نہیں آیا ہے، لہٰذا اگر اس میں سے 4-5 بیگھے حصے کو قاسمی قبرستان میں بطور شامل کر دیا جائے کہ اس توسیع شدہ حصے کی تولیت و اجازت
قبر نیز دیگر جملہ انتظامی امور کے تمام حقوق دارالعلوم دیوبند کے پاس ہی رہے تو اس صورت میں مستقبل بعید تک قاسمی قبرستان میں تدفین کے مسائل آسان ہو جائیں گے۔ نیز قاسمی قبرستان کی عرفی حیثیت اور روحانی منفعت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس اضافی حصے کا راستہ بھی قاسمی قبرستان سے بنایا جا سکتا ہے۔ علاوہ ازیں دوسری صورت یہ بھی ممکن ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے اصحاب حل و عقد اگر اس قطع اراضی کو بالمعاوضہ قبرستان کا حصہ بنانے پر متفق ہو تو اس کے حل پر بھی غور کیا جا سکتا ہے۔ حضرت والا دامت برکاتہم نے انتہائی شفقت آمیز انداز میں نہ صرف پیش کردہ مسئلے کو سنا ہی بلکہ مکمل عزم و جزم کے ساتھ اول الذکر تجویز میں انتظامی حصے کو قبل از وقت قرار دیتے ہوئے نفس تجویز سے مکمل اتفاق فرمایا اور دارالعلوم دیوبند کی مجلس شورا کے نام ایک تحریر پیش کیے جانے کے مشورے کے ساتھ اس مسئلے کو قریبی مجلس شورا کے اجلاس میں اٹھائے جانے کا وعدہ فرمایا۔ راقم الصدور نے قریبی وقت میں منعقد ہونے والی مجلس شورا میں ایک تحریر پیش کی اور میں بصد احترام حضرت والا دامت برکاتہم کا شکر گزار ہوں کہ علی حسب القول درپیش مسئلے کی حساسیت کو محسوس فرماتے ہوئے اجلاس شورا میں قرارداد واقع تائید کا حق ادا فرمایا۔ مجلس شورا کے سامنے پیش کردہ یہ مسئلہ شاید کثرت مسائل کے سبب تعویق کی نظر ہوتا رہا یا پھر دیگر ادارتی ترجیحات کی وجہ سے دیر تک کوئی قابل ذکر عملی اقدام سامنے نہیں آ سکا۔ بعد ازاں قریب سال بھر کے بعد حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب محتمم دارالعلوم دیوبند کے دستخط سے مجلس شورا کی منظور کردہ تحریر موصول ہوئی جس کی تاریخ اگرچہ مستحضر نہیں ہے لیکن وہ یقیناً دارالعلوم دیوبند کے ریکارڈ میں محفوظ ہوگی، جس میں باعتبار مفہوم یہ تجویز پیش کی گئی تھی کہ مجلس شورا اگرچہ ایک رقبہ اراضی کی قبرستان میں شمولیت کی تجویز کو معقول تصور کرتی ہیں تاہم اس اضافہ شدہ رقبے میں تدفین کا استحقاق دارالعلوم دیوبند، دارالعلوم وقف دیوبند سے تعلق رکھنے والے افراد کے علاوہ قاسمی خاندان کے لیے مختص ہوگا۔ اس پر راقم الصدور نے اس میں معززین شہر کے اضافے پر غور کیے جانے کی بات کہی۔ پھر ایک طویل ترین خاموش عرصے کے بعد مجلس شورا کی جانب سے محترم جناب مولانا انوار الرحمن صاحب، محترم جناب مولانا رحمت اللہ میر صاحب بانڈی پورہ کشمیر اور محترم جناب حضرت مولانا محمود احمد صاحب راجستانی غریب خانے پر تشریف لائے اور مذکورہ تجویز کے بروئے عمل آنے میں بعض ادارتی مسائل کی بنا پر مجبراً کچھ رکاوٹوں کا ذکر بھی زیر تذکرہ آیا جس کا ظاہر ہے مجھ سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس پر راقم الصدور نے ایک دوسری تجویز کی جانب ان حضرات کی توجہ مبذول کرائی کہ قاسمی قبرستان میں مرکزی دروازے سے متصل ایک 150-200 گز کا پلاٹ ہے جس کی 4 دیواری ہیں۔ ایک شکل یہ بھی ممکن ہے کہ اگر یہ پلاٹ دارالعلوم دیوبند کا ہے تو بہت ہی بہتر، ورنہ دارالعلوم اس کو بالمعاوضہ حاصل کر کے صرف دارالعلوم دیوبند کے اکابر اور اساتذہ کرام کی تدفین کے لیے مختص کر لے اور اس میں کسی بھی دوسرے کا دخل نہ ہو اور اس حصے میں انتظام اور اجازت کا مکمل حق ادارے کے پاس محفوظ رہے۔ اس کو مختص کرنے کا دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ تدفین قاسمی قبرستان میں ہی شمار ہوگی جبکہ قبرستان کا عمومی حصہ اس اضافی باعث فار ہو جائے گا۔ نیز اس کا راستہ کیونکہ باہر سے شاید نہیں ہے تو راستہ قبرستان سے ہی نکالا جا سکتا ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر یہی صورت بروئے عمل آ جاتی تو نہ ہی اس وقت اس قسم کی صورتحال پیش آتی اور نہ ہی اس میں آئندہ کے اندیشے باقی رہتے، لیکن خدا معلوم کہ اس میں کیا مسائل مانے رہی ہوں گی۔ میرے پیش نظر تو صرف منفعت عمومی کی خاطر یہ ترجیحات تھی اور ہے۔ بہرحال وقت گزرتا رہا تاکہ 2-2.5 سال کرونا کی قہر سامانیوں کی نظر ہو گئے۔ بعد ازاں لائق قدر صدر جمعیت علماء ہند حضرت مولانا سید محمود اسد مدنی صاحب کی مجلس شورا میں رکنیت کے بعد ایک موقع پر مولانا محترم مدظ اللہ سے اس تعلق سے تفصیلی گفتگو ہوئی۔ انہوں نے بھی اس مسئلے کی حساسیت کو سنجیدگی کی اساس پر محسوس فرماتے ہوئے پھر ایک مرتبہ اراکین شورا کو اس جانب متوجہ فرمایا اور شورا کے اجلاس کے بعد موصوف مکرم مدظ اللہ بنفس نفیس راقم الصدور کے گھر پر تشریف لائے
اور زبانی طور پر بتایا کہ قبرستان کے عقب میں تالاب کے بھراؤ پر اتفاق رائے ہو گیا ہے۔ اس صورت میں انشاءاللہ یہ مسئلہ ایک طویل ترین مدت کے لیے حل ہو جائے گا۔ اسی موقع پر ان کی توجہ اس جانب مبذول کرائی گئی کہ سپریم کورٹ کی رولنگ کے مطابق کسی بھی تالاب کا بھراؤ قابل در اندازی پولیس معاملہ ہے۔ ایسا کرنا تو کسی بھی صورت میں ممکن نہیں ہو سکتا ہے، جس سے انہوں نے مکمل اتفاق فرمایا، اور یہ بھی صرف زبانی ہی بات ہوئی تھی۔ اس کے بعد سے تاحال مجلس شورا کی جانب سے کسی قسم کی زبانی یا تحریری یا عملی کسی بھی نوعیت کی کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے، جس کے بارے میں اغلب گمان یہ ہوتا ہے کہ آپ حضرات کے سامنے بھی کچھ ناگزیر ادارتی مجبوریاں ہیں۔ دوسری طرف میری ادارتی مصروفیات اور کثرت اسفار کے سبب قبرستان کے انتظامی مسائل پر قرار واقع توجہ دینا اپنے آپ میں میرے لیے مستقل ایک فکری مسئلہ تھا، لہذا قبرستان کے ہمہ جہت مسائل کے لیے ایک با اختیار کمیٹی کی تشکیل ناگزیر تھی۔ چنانچہ قریب 3 سال قبل ایک با اختیار کمیٹی تشکیل دی گئی اور تمام درپیش احوال کے مقدمات جائزہ لے کر اس کے لیے کچھ اصول و ضوابط بنائے گئے، جس کے تحت ہی جملہ اراکین کمیٹی کا اتفاق رائے سے برادر مکرم جناب انس صدیقی صاحب مالک کتب خانہ نعیمیہ دیوبند کو کمیٹی کا با اختیار سیکریٹری مقرر کیا گیا۔ بعد ازاں قبرستان کے معاملات سے عملاً میں سبکدوش ہو گیا ہوں۔ اس درمیانی عرصے میں کمیٹی کے افراد وقتاً فوقتاً دارالعلوم دیوبند کے ذمہ دار حضرات سے اس معاملے میں رابطہ کرتے رہے، لیکن تاحال کوئی عملی نتیجہ برآمد نہیں ہوا ہے۔ پیش آمدہ فکر انگیز صورت احوال اور اسی نوعیت کے مماثل مستقبل میں بھی پیش آنے والے متوقع واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے موقر اراکین مجلس شورا دارالعلوم دیوبند کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ترجیحی بنیاد پر سنجیدہ غور و خوض فرماتے ہوئے بہر سے تجاویز بالا میں سے کسی کا انتخاب یا اس کے علاوہ مناسب حال تجویز برائے حل مسئلہ پر اقدام ضروری ہے۔ اکابر کے سانحہ ارتحال کے مواقع پر اس نوعیت کی صورتحال تاثرات علم کو دوچند کر دیتی ہے، کیونکہ اکابر کی بلند و باعظمت شخصیات اداروں میں منقسم نہیں ہوتی ہیں، بلکہ معاشرے میں ان کی بابرکت موجودگی ہر ایک کے لیے رحمت کا وسیلہ ہوتی ہے۔ راقم السطور آپ جملہ بزرگان کی جانب سے آمادگی عمل اور اقدام عمل کے لیے پر امید ہونے کے ساتھ تحریراً یا عملاً جواب با ثواب کا منتظر ہے۔ فجزاکم اللہ احسن الجزا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد سفیان قاسمی، محتمم دارالعلوم وقف دیوبند۔ ناظرین کرام، یہ بہت ہی قیمتی مکتوب ارسال کیا گیا ہے دارالعلوم وقف دیوبند کے محتمم صاحب کی جانب سے، جس پر مجلس شورا دارالعلوم دیوبند کو فوراً کوئی قدم اٹھا لینا چاہیے۔ یقیناً ناظرین کرام، حضرت محتمم صاحب نے اپنے خط کے اندر جس طرف اشارہ کیا ہے کہ دارالعلوم دیوبند کا قبرستان الگ ہونا چاہیے، جس کا تعلق کسی اور سے نہ ہو، یہ حقیقت ہے، ایسا ہونا بہت ضروری ہے۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی دارالعلوم دیوبند کی حفاظت فرمائے۔ باری تعالیٰ جو ہمارے تمام اکابر اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان کی بال بال مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اور جو اساتذہ کرام، علماء کرام حیات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمروں میں، ان کے علم میں، ان کے عمل میں خوب برکت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت علماء دین کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرمائے۔